السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ام الفضل لبابہ الہلالیہ۔ یہ فضل نام ہے، فضل نہیں، ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ اس کو فضل بول دیتے ہیں، فضل یہ بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ خاندانی پس منظر: ان کا نام لبابہ، والد کا نام حارث بن حزن اور والدہ کا نام ہند بنت عوف ہے۔ ان کی والدہ ہند بنت عوف کو دنیا بھر میں معزز ترین شخصیات کی خوش دامن ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی، یعنی ام الفضل کی بہن تھی۔ کون؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند بنت عوف کے داماد ہوئے۔ ان کی ایک اور بہن اسماء بنت عمیس، جن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ بھی ام الفضل کی بہن تھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ خالد بن ولید کی خالہ تھیں۔ اور ہم جو ہیں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خوشخبری دی تھی کہ یہ مؤمن بہنیں ہیں۔ کون کون سی تھیں؟ ایک تھی ام الفضل، اور دوسری کون تھی؟ اسماء بنت عمیس، اور تیسری حضرت میمونہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھیں، اور چوتھی ام سلمہ، ٹھیک ہے؟ سلمہ تھی۔ تو یہ سب جو ہیں وہ کون تھیں؟ یہ سب بہنیں تھیں جن کے بارے میں یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ یہ مؤمن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ان کی دوسری بیٹی سیدہ ام فضل کے ساتھ شادی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نے ان کی تیسری بیٹی سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی، اور چوتھی بیٹی سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔ جب وہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شادی کی، اور جب وہ وفات پا گئے تو امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی، ٹھیک ہے؟ سیدہ اسماء کون؟ اسماء بنت عمیس۔ کیا دنیا میں کسی خوش دامن کو اتنے بہترین شرافت کے پیکر داماد میسر آئے جتنے ہند بنت عوف کو میسر آئے؟ سبحان اللہ! وہ اس اعتبار سے دنیا بھر میں ممتاز دکھائی دیتی ہیں۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے 6 لخت جگر ہوئے۔ پہلے کا نام فضل تھا، مناسبت سے سیدہ لبابہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ام الفضل رکھی گئی۔ دوسرا بیٹا عبداللہ تھا، جسے امت کا متبحر عالم اور ترجمان القرآن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تیسرا بیٹا عبید اللہ تھا، جسے فقیہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ چوتھے بیٹے کا نام معبد تھا، پانچویں کا نام قسم، اور چھٹے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا۔ ان کی ایک بیٹی کے بارے میں بھی ملتا ہے جن کا نام ام حبیبہ تھا۔ یہ ام حبیبہ وہ نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، نہیں، یہ کوئی اور ام حبیبہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے کل بچے 7 ہیں، اور یاد رکھیے اچھی نسلیں اچھی ماؤں کی گود میں پرورش پاتی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں بندوں پر بہت ہیں، مگر ان میں سب سے بہترین نعمت عمدہ اولاد ہے۔ اور ام لبابہ اس لحاظ سے خوش قسمت ماں ہیں کہ اللہ نے 6 بیٹے دیے، اور 6 کے 6 بہترین بیٹے۔ یقیناً انہوں نے اپنا فرض پورا کیا ہوگا، بہترین تربیت کی ہوگی اپنی اولاد کی، سبحان اللہ۔ سیدہ ام الفضل اور ان کی آل کا اسلام قبول کرنا: سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہ نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، یعنی اسلام قبول کرنے والی یہ دوسری خاتون تھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ ان کے اندر خیر کتنی ہوگی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئی تو انہیں غسل بھی ام الفضل نے ہی دیا تھا، ام ایمن کے ساتھ مل کر۔ غسل عام طور پر کون دیتا ہے؟ یا تو کوئی قریبی رشتہ دار ہو،
یا پھر کوئی عزیز دوست، مگر افسوس اب تو لوگ غسل دینے کا کام بھی نہیں کرتے ہیں، اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیتے، کوئی اور دے دے آ کر۔ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ماں ایک بیٹی، یعنی اپنی ہی بیٹی اور اپنی ہی ماں کو غسل دینا نہیں چاہتے، اور چند پیسے دے کر کسی سے بھی غسل دلوا دیتے ہیں، یا پھر کسی اور کو کہہ دیتے ہیں کہ غسل دے دیں، حالانکہ غسل دینا ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور پھر اس میت کو احترام اور پیار کے ساتھ ہینڈل کرنا، اس کے لیے دل سے دعا کرنا، یہ کوئی تقوی والا یا پھر کوئی قریبی ہی کر سکتے ہیں۔ میت کو دیکھ کر دل نرم ہونے چاہیے نا، مگر افسوس اس کے برعکس لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میت کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور اگر دیکھیں بھی تو دور دور سے دیکھتے ہیں، اس سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور لوگ تو اس کمرے میں نہیں جاتے جہاں کوئی فوت ہو جائے، شاید ڈرتے ہیں کہیں ہم بھی نہ فوت ہو جائیں اندر جا کر۔ بہرحال اس طرح انہیں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے خواتین میں دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں انتہائی مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں اپنی قوم میں بلند مرتبہ حاصل تھا، یا اپنے خاندان کی خواتین کی سردار تھیں، جس طرح کہ ان کے خاوند سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ سیدہ ام الفضل اور ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اسلام کا اعلان کرنے کے بعد دونوں کا شمار کمزور و ناتواں اور بے بس مسلمانوں میں ہونے لگا، یعنی ستائے جانے اور ڈپریشن کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عبید اللہ کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح البخاری میں نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کنت انا و امی من المستضعفین من الرجال والنساء، میں اور میری والدہ مردوں اور عورتوں میں سے کمزور اور ناتواں تھے، یعنی یہ لوگ نہ ہجرت کر سکتے تھے اور نہ اپنی مدد آپ کر سکتے تھے، اس لحاظ سے کمزور اور ناتواں تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن ابی ملیکہ کے حوالے سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، سورۃ النساء آیت نمبر 75۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام الفضل کی بہت قدر کرتے تھے، ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا دوپہر کے وقت وہاں سو جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہ کو شجاعت، بہادری اور جسمانی توانائی سے نواز رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو دین اسلام کی نصرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے صرف کیا، سبحان اللہ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگائی بجھائی کرنے والی خاتون ام جمیل اور اس کے خاوند ابو لہب کے مقابلے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کا بیان ہے کہ میں عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا، اسلام ہم تک پہنچا تو میں نے اسلام قبول کر لیا، اور ام الفضل نے بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ سیدنا عباس نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ اپنی قوم سے خوف زدہ تھے، وہ اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کا دشمن ابو لہب جنگ بدر سے پیچھے رہ گیا، اپنی جگہ اس نے عاص بن ہشام بن مغیرہ کو جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے، جو خود جنگ میں شریک نہ ہوتا وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے بھیج دیتا۔
جب ہمیں اطلاع پہنچی کہ جنگ بدر میں لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی ہے تو اللہ نے ابو لہب کو ذلیل و خوار کیا اور ہمارے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہم اپنے آپ کو پہلے کی نسبت توانا محسوس کرنے لگے۔ لشکر اسلام کی فتح سے ہماری عزت اور وقار میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں کمزور آدمی تھا، پیالے بنانے کا کام کرتا تھا، حجرہ زمزم میں بیٹھ کر چھپ کر یعنی پتھر کو تراش کر پیالے بنایا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم میں وہاں بیٹھا اپنے کام میں مشغول تھا۔ میرے پاس الفضل تشریف فرما تھی۔ ہمیں جب جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر ملی تو ہم بہت خوش ہوئے۔ اچانک ابو لہب مٹک مٹک کر چلتا ہوا آیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھو ابو سفیان بن حارث آیا ہے۔ ابو لہب نے ابو سفیان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا سناؤ کیا خبر لائے ہو؟ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا۔ لوگ وہاں جمع ہو گئے، سبھی لوگ دم بخود کھڑے تھے۔ ابو لہب نے ابو سفیان سے کہا میرے بھائی کے بیٹے سناؤ میدان بدر میں ہمارے لوگوں کی کیا صورتحال رہی؟ وہ کہنے لگا کیا بتاؤں، جب ہم میدان جنگ میں اترے ہمارے مد مقابل مسلمانوں نے ہماری گردنوں کو دبوچ لیا، پھر انہوں نے ہمارے افراد کو جس طرح چاہا قتل کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، جسے چاہا اسے گرفتار کر لیا۔ ہم ان کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اللہ کی قسم پھر بھی میں اپنے لوگوں پر کوئی الزام نہیں دھرتا، کیونکہ ہمارے مقابلے میں سفید رنگ کے شہسوار سیاہ و سفید ڈبی دار گھوڑوں پر میدان جنگ میں برسر پیکار تھے۔ اللہ کی قسم کوئی چیز بھی ان کے آڑے نہیں آ رہی تھی۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ یقیناً فرشتے تھے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے حجرے کی تنابیں اپنے ہاتھ سے اوپر کو بلند کی اور پھر کہا اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب نے میری یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ رسید کر دیا۔ میری اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور آدمی تھا۔ سید الفضل نے حجرے سے ایک لٹھ پکڑی اور زور سے ابو لہب کے سر پر دے ماری۔ اچھا یہ واقعہ جو ہے نا تقریباً تاریخ کی سب کتابوں موجود ہے۔ اتنی بہادر خاتون تھی یہ، جس سے اس کے سر میں شگاف پڑ گیا۔ حالانکہ رشتے میں کون تھے؟ یہ ان کے دیور تھے، لیکن ظاہر ظلم کر رہے تھے تو برداشت نہیں ہوا، اور غضبناک انداز میں کہنے لگی کیا تو نے اسے کمزور سمجھا ہے؟ تجھے یہ جرات اس لیے ہوئی کہ اس کا مالک یہاں نہیں ہے؟ ابو لہب ذلیل و خوار ہو کر گردن جھکائے ہوئے وہاں سے 9-2-11 ہو گیا، یعنی وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کی قسم 7 دن بعد اللہ تعالیٰ نے اسے کینسر کے مرض میں مبتلا کر دیا اور اسی بیماری سے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے اس کے فوت ہو جانے کے بعد 3 دن تک اسے دفن نہ کیا، جس سے اس کی لاش میں سڑانت پیدا ہو گئی۔ بیٹوں کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا اور ان سے کہنے لگا اے ابو لہب کے بیٹو تمہارا کچھ نہ رہے، کیا تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تمہارے باپ کی لاش سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہیں؟ اس کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے اور تم اسے دفن نہیں کر رہے۔ شرم سے ڈوب مرو نالائق کہیں کے۔ وہ کہنے لگے ہم تو اس لیے لاش کے قریب نہیں ہو رہے کہ یہ متعدی بیماری ہمیں بھی لاحق ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ بہت سے لوگ میت کو اس لیے بھی نہیں نہلاتے کہیں اس سے بیماری کے جرمز جو ہیں وہ ان پر جرمز کا اٹیک نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ یہ سوچتے ہیں۔ اس نے کہا چلو کم بختوں آگے بڑھو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم انہوں نے اسے اس طرح غسل دیا کہ دور ہی اس کے لاشے پر پانی پھینک دیا، اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگایا اور زمین میں ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے سہارے لاش کو اس گڑھے میں دھکیل دیا، پھر دور سے اس پر پتھر پھینک کر اس کی لاش کو چھپا دیا، کیونکہ مٹی دور تک نہیں پھینکی جا سکتی نا، لہٰذا پتھر پھینک کر قبر میں سنگسار کیا ان کو۔ اس طرح ابو لہب اپنے بد انجام کو پہنچا۔ یعنی ابو لہب کی بیماری اس وقت شروع ہوئی جب الفضل نے اس کے سر میں مار کر زخم کیا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بیماری کینسر کی صورت اختیار کر گئی اور پھر اسی میں اس کی جو ہے موت ہوئی تھی۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی علامتیں جو ہیں وہ بھی آج دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ابو لہب جس قدر اپنے بھتیجے کے خلاف بغض و عداوت کا مظاہرہ کرتا تھا نا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا چچا آپ کے ساتھ اتنا ہی پیار کرتا تھا، اتنا ہی وہ آپ پر غم گسار اور دعوت کے میدان میں مددگار تھا۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھنے کی موافقت حاصل کر لی تھی، یعنی چند وجوہات کی بنا پر مسلمان ہونا ظاہر نہیں کیا تھا انہوں نے، تاکہ وہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے اہل مکہ کی صورتحال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر سکیں، قریش کی چالوں کی اطلاع آپ تک پہنچا سکیں، اور جو کچھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر سکیں۔ ہجرت سے پہلے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بہت سے شواہد پائے جاتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ پہلا واقعہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہو چکے تھے وہ کیا ہے؟ عقبہ ثانیہ کے موقع پر کچھ لوگ مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تاکہ انصار سے اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس بات کی تائید حاصل کریں کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں تو وہ لوگ آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ عقبہ میں یہ ملاقات رات کی تاریکی میں خفیہ ہوئی تھی۔ قریش کے جاسوسوں سے بچنے کا پورا اہتمام کیا گیا تھا۔ اگر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ مشرک ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اہم ترین موقع پر اپنے ہاتھ سے جانے کی دعوت نہ دیتے۔ ایک مشرک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ مشرکوں کا تو کوئی اعتبار نہیں ہوتا نا۔ دوسری بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بااعتماد شخص کے ذریعے سے آپ کو خط بھیجا جس میں یہ اطلاع دی کہ قریش مکہ جنگ بدر کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، ان کے عزائم بڑے خطرناک ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام ساتھیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اگر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو قریش کی جنگی تیاری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرنے کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط دے کر ایک قابل اعتماد شخص کو بھیجا تاکہ آپ بھی ان کے مقابلے کے لیے تیار کر لیں۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ حکم دیا کہ میدان بدر میں اگر عباس رضی اللہ عنہ تم میں سے کسی کے سامنے آ جائے تو اسے قتل نہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ قریش مکہ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کے مسلمان ہونے کا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے تھے کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے حکم دیا کہ انہیں قتل نہ کرنا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ وہ مشرکین مکہ کی جاسوسی کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، اسی لیے وہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے اور اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھا ہوا تھا۔ اگر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے لیے مشرکین کے ساتھ روانہ نہ ہوتے تو قریش مکہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ قریش مکہ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ چوتھی بات، ابو رافع کا بیان پہلے گزر چکا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عباس اور ان کی رفیقہ حیات سیدہ ام الفضل ابتدائی مرحلے ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھ کر مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمات سر انجام دی، اگر آپ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے تو یہ خدمات سر انجام نہیں دے سکتے تھے پھر، کیونکہ اگر سرداران قریش کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں تو وہ بھی ان کو اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیتے پھر، اور انہیں یہ آزادی حاصل نہ ہوتی کہ وہ بلا روک ٹوک سرداران قریش کے ساتھ میل ملاقات رکھیں، ان کی رائے اور منصوبہ بندی معلوم کر کے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا کرے اور قیامت کے دن سبھی لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے تو انہیں ان خدمات کا بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا۔ بلا شبہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، نیکی کا اچھا بدلہ ہوگا اور برائی کا برا بدلہ ہوگا۔ اب پھر ام الفضل کی طرف آتے ہیں۔ ان کے شوہر حضرت عباس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے اس کے گھرانے کو جاننا ضروری ہے کہ وہ کن کے ساتھ رہتے ہیں، کن کی صحبتوں میں رہتے ہیں اور
کیسے کیسے نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر ہی جان سکتا ہے انسان کسی کی شخصیت کے۔ سیدہ ام الفضل یعنی بابرکت خواب دیکھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہ کو ایک رات ڈراؤنا خواب آیا اور وہ گھبرا کر نیند سے بیدار ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں، چچی بھی تھیں اور سالی بھی تھیں نا۔ اکثر و بیشتر آپ سے تبادلہ خیال ہوتا رہتا۔ جب بھی ان کے دل میں کوئی ایسا اضطراب پیدا ہوتا جس کو برداشت کرنا دشوار ہو جاتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتی۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بتا کر اس کی تعبیر معلوم کرے۔ وہ اس غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے عرض کیا، مجھے خواب میں یہ نظر آیا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی۔ ظاہر ہے یہ ایک عجیب سا خواب تھا نا کہ ان کے جسم کا ایک حصہ ان کے گھر میں پڑا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے گھبرا گئی وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو تیرا دودھ پی کر پروان چڑھے گا اور وہ تیرے بیٹے قطب کے ساتھ دودھ پیے گا۔ بعد میں ایسے ہی ہوا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام حسن رکھا گیا۔ دودھ پلانے کے لیے وہ میرے سپرد کیا گیا۔ جب میں نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں بٹھا دیا۔ اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ میں نے اس صورتحال دیکھی تو اس کے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے، میرے بیٹے کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا تہبند تبدیل کر لیجئے تاکہ میں اسے دھو دوں، آپ کوئی دوسرا کپڑا زیب تن کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یغسل بول الجاریۃ ویندح بول الغلام، بیٹی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بیٹے کے پیشاب کو چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ ابو داود میں ام الفضل کا بیان ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کوئی دوسرا کپڑا زیب تن کر کے یہ تہبند مجھے دے دیجئے تاکہ میں اسے دھو دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بیٹے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ دو الگ واقعے ہوں، یعنی اگر ایک جگہ پہ حضرت حسن کو لیا ہو اور ایک حضرت حسین کو بھی، ٹھیک ہے۔ حدیث میں سیدہ ام الفضل کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے بعد جو ہے مغلوب اور کمزور ہو جاؤ گے۔ سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 23 احادیث بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان میں سے بعض احادیث تو ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے آگے روایت کی، اور اسی طرح انس بن مالک، سیدہ ام الفضل کے تمام غلام اور بعض دیگر صحابہ کرام نے بھی سیدہ ام الفضل سے احادیث کو آگے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان کی وفات۔ سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہا اسلام کے لیے ایک مضبوط سہارا تھیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں صرف کر دی۔ وہ دشمنان اسلام، کافروں اور مشرکوں کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی۔ انہوں نے ایک مثالی مومن، صالح اور بہادر کا کردار ادا کیا، بہادر خاتون کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے اور ہمارے لیے اعلیٰ و ارفع اخلاقی قدروں کو چھوڑا۔ سیدہ ام الفضل رضی ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک مثالی خاتون تھی۔ وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قضاء الہی سے وفات پا کر اپنے رب کریم سے جا ملی۔ ان کی نماز جنازہ ان کے خاوند سیدنا عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی، پھر انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ طبقات ابن سعد میں عبداللہ بن یزید الہلالی کے یہ اشعار نقل کیے گئے ہیں ما ولدت نجیبۃ من فحل بحبل نعلمہ او سہل کستۃ من بطن ام الفضل اکرم به من کہلۃ وکہل عم النبی المصطفى ذی الفضل وخاتم الرسل وخیر الرسل۔ شریف الطبع خاتون سیدہ ام الفضل نے
ہمہ اوصاف شخصیت کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر 6 معزز بیٹوں کو جنم دیا۔ ان کے خامند فضل و شرف والے، آخری اور خیر و برکت والے رسول کے چچا تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سید ام الفضل رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے اور جنت الفردوس میں نیک دل تقوی شعار لوگوں کی سی جزائے سے سرفراز کرے، آمین یا رب العالمین۔ ابن الجوزی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ام الفضل بہت عبادت گزار خاتون تھی، ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتی تھی۔ ان کے کردار سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت اسٹرانگ کریکٹر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو بھی مضبوط بنائے، ہمیں بھی اسٹرانگ بنائے، دین کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری معاونت کرے اور ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ سیرت صحابیات سے جو اسباق ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس سے عمل میں بھی لے کر آئیں، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔